بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اخلاص کے اجر و ثواب کی بات کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ محترم، سورہ اخلاص کی یہ فضیلت 10 مرتبہ پڑھنے کی ہے، لیکن ہم ایک سے لے ان گنت یعنی لاتعداد مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر کیا کیا ملتا ہے، ترتیب وار بیان کیا جائے گا۔ یاد رہے، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اسلامی ڈائری چینل۔ سورہ اخلاص وہ مبارک صورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے فضائل بھی بے شمار ہیں، اور ان کا حصول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے، بس ضرورت توجہ اور اہتمام کرنے کی ہے۔ ہم یہاں سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعد فضائل کو ذکر کرتے ہیں تاکہ ان سورہ مبارکہ کی فضیلت معلوم ہونے کہ ہم کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ یاد رہے، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل هو اللہ احد پڑھا، اس نے گویا تہائی قرآن پڑھا، یعنی صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 سپارے پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا اور جس حور سے چاہے گا نکاح کر لے گا۔ 1 جو اپنے قاتل کو معاف کر دے، 2 جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے، 3 جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ان میں کوئی ایک کام کرے، فرمایا اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا، اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی دوسری حدیث سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ اس حدیث پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تب تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اور وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی تم جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی محل تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اب 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، جانتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو 50 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ جانیں گے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیں گے، بشرطیہ وہ 4 بری عادات نہ ہوں۔ الگ خون بہانے سے اور حرام مال کھانے سے، زنا کاری سے اور شراب نوشی سے بچا رہے۔ اور صحابہ ترانی کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز میں یا خارج نماز میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیں گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو دن بھر میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو دن بھر میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1500 نیکیاں لکھ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، تو سنیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس نے 1000 بار قل هو اللہ احد پڑھی تو تحقیق اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کی خرید لی۔
اب جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ناظرین محترم، اب آخری بات بتانے جا رہے ہیں کہ سورہ اخلاص کو ان گنت یعنی لاتعداد پڑھنے سے کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے، کیا برکات ملتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل جیسے آج سورج طلوع ہوا اس سے پہلے ایسے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی معاویہ بن معاویہ لیثی مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ سیدنا جبرائیل نے فرمایا، ذئابی دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اسی کا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریہ میں بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے اپنی قرات کو قل هو اللہ احد پر ختم کیا کرتا تھا۔ جب وہ لشکر واپس آیا اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ اس میں اللہ عز و جل کی تعریف ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے خبر دے کہ اللہ عز و جل بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا، جنت واجب ہو گئی۔ اور گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ سورہ حضرت جریہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر داخل ہوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھی تو یہ سورہ اس کے گھر سے اور پڑوسیوں کے گھر سے شر کو دور بھگا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، سورہ اخلاص کے فضائل اور بھی بہت ہیں، ترتیب وار بیان کرتے رہیں گے، اس لیے دوسری ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں سورہ اخلاص کی باکثرت تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔